بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خواب میں اپنے کسی گزرے ہوئے عزیز کو دیکھا ہو اور آپ کا دل ایک دم سے بے چین ہو گیا ہو، یہ سوچ کر کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اکثر لوگ یہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ شاید یہ کسی آنے والے خطرے کا اشارہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر ایسے خواب خوشخبری اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آج ہم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کی تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب اور دیگر مستند اسلامی روایات کی روشنی میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ خواب میں کسی فوت شدہ شخص کا آنا ایک گہرا روحانی تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ روحیں عالم برزخ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہیں اور خواب کے ذریعے ان کی طرف سے کوئی اشارہ مل سکتا ہے۔ چونکہ مردہ دار الحق یعنی سچائی کے گھر میں ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواب میں اس کی حالت اور اس کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اکثر سوچ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو آئیں بنا کسی تاخیر کے جانتے ہیں کہ آپ کا خواب آپ کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خواب کی جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ تسلی بخش ہوتا ہے، یعنی مرحوم کو اچھی حالت میں دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں اپنے کسی پیارے کو خوش مسکراتا ہوا، صحت مند یا پہلے سے زیادہ جوان دیکھتے ہیں تو یہ بہترین خوابوں میں سے ایک ہے۔ امام ابن سیرین کے نزدیک مردے کا خواب نظر آنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کی نعمتوں میں ہے اور راحت میں ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے ایک ٹھنڈک اور اطمینان کا پیغام ہے کہ اس کا عزیز اچھی جگہ پر ہے، خاص طور پر اگر مرحوم نے سفید یا سبز رنگ کا لباس پہنا ہو تو یہ اس کے جنتی ہونے کی طرف ایک مضبوط اشارہ مانا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ایسا خواب خود آپ کے لیے بھی خوشخبری لاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، آپ کو رزق میں کشادگی ملے گی اور کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ یہ ایک طرح سے مرحوم کی طرف سے آپ کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب ہم اس کے بالکل الٹ حالت پر بات کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے۔ وہ ہے مرحوم کو تکلیف یا بری حالت میں دیکھنا۔ اگر خواب میں مردہ کمزور، بیمار، غمگین یا روتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کسی چیز کا طلبگار ہے۔ تعبیر کی کتابوں میں اس کی مزید تفصیل بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ علماء جسم کے مختلف حصوں کے درد کو میت کے دنیاوی اعمال سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ سر میں درد کی شکایت دنیا میں تکبر کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے، آنکھ میں تکلیف غیبت کرنے یا بری نظر ڈالنے کی علامت ہو سکتی ہے، پیٹ کا درد حرام مال سے متعلق ہو سکتا ہے، اور پاؤں میں درد مال کو غلط راستے پر خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسا خواب آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ ایک درخواست ہے کہ اس کے لیے دعا کریں اور اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ سے اس کی مغفرت مانگیں۔ آپ کا یہ عمل اس کی تکلیف میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر مرحوم خواب میں چیخ رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال کی کہ اگر میت آپ کو خواب میں کچھ دے۔ یاد رکھیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کے مطابق مردے کا کچھ دینا اکثر و بیشتر ایک انتہائی مثبت علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرحوم آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز جیسے پھل، شہد یا کوئی اچھی پکی ہوئی شے دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپ کو نئے اور صاف کپڑے دیتا ہے تو یہ خوشحالی، عزت، زندگی میں ایک نئے بہترین
دور کے آغاز کی علامت ہے۔ اس طرح اگر مردہ آپ کو پیسے یا کوئی قیمتی چیز دے تو یہ مالی حالات میں بہتری کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ مادی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میت کا کچھ دینا دراصل علم، حکمت یا کسی اچھی عادت کی منتقلی بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض اگر آپ کے مرحوم نے آپ کو خواب میں کوئی اچھی چیز دی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک تحفہ اور خوشخبری ہے۔ مردے کا کچھ لینا یا مانگنا، یہ وہ صورتحال ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فکر مند کرتی ہے کہ مردہ خواب میں آ کر کچھ لے جائے یا مانگے۔ اس کی تعبیر میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر مردہ آپ سے دعا یا کھانا مانگتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کو فائدہ پہنچے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ایصال ثواب چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کے نام پر صدقہ دیں۔ لیکن اگر مردہ آپ کی کوئی چیز جیسے آپ کے کپڑے یا گھر کا سامان لے کر چلا جاتا ہے تو کچھ تعبیروں کے مطابق یہ مال یا صحت میں سے کسی ممکنہ کمی یا نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردے کا کسی زندہ شخص کو اپنے ساتھ لے جانا ہمیشہ موت کی علامت ہے۔ ایسا ہرگز ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر اگر مردہ کسی بیمار شخص کو اپنے ساتھ لے جائے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بیمار کی تکلیف ختم ہونے والی ہے اور اسے شفا ملے گی۔ البتہ اگر مردہ آپ کو زبردستی کسی انجان اور ویران جگہ پر لے جائے اور آپ اس کے ساتھ چلے جائیں تو یہ زندگی کے لیے ایک تنبیہ ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں فوراً صدقہ دینا چاہیے اور اپنی زندگی اور اعمال پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ خواب میں مرحوم سے بات کرنا ایک گہرا تجربہ ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مردے کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ سچائی کے گھر میں ہے۔ اس لیے اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کرے، کوئی حکم دے یا کسی آنے والے واقعے کی خبر دے تو اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، تو یہ بات قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں شہداء کو زندہ کہا گیا ہے۔ یہ اس کے اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام اور خوشحال ہونے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ اگر مرحوم آپ سے ناراض ہو یا بات نہ کرے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور وہ آپ کو اس سے باز رہنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس کی خاموشی یا ناراضگی پر غور کریں، یہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آخر میں کچھ اور مخصوص حالتیں اور ان کے دلچسپ تعبیریں جان لیتے ہیں۔ زندہ شخص کو مردہ دیکھنا۔ اگر آپ کسی زندہ شخص کو خواب میں مردہ دیکھتے ہیں تو گھبرائیں نہیں۔ اکثر اس کی تعبیر اس شخص کی لمبی عمر کی علامت ہوتی ہے، تاہم کبھی کبھی یہ اس شخص کی روحانی غفلت یا دین سے دوری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ مرحوم سے گلے ملنا یا بوسہ دینا۔ خواب میں کسی میت کو محبت سے گلے لگانا یا چومنا خواب دیکھنے والے کی لمبی عمر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مرحوم کی وراثت، علم یا مال سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مردے کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی میت دوبارہ انتقال کر رہی ہے اور اس پر رونا پیٹنا نہیں ہو رہا تو یہ اس خاندان میں کسی کی شادی ہونے کی علامت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ چیخ و پکار بھی ہو تو یہ اس خاندان میں کسی مصیبت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ یہ خوشخبری اپنے بھروسے کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور مرحوم کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور اگر خواب پریشان کن ہے تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ 3 کام کریں۔ اول، جاگنے پر اپنی بائیں طرف 3 بار تھتکاریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دویم،
इस ख्वाब को हर किसी के सामने बयान ना करें और स्वयं और सबसे अहम फौरन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस मरहूम के नाम पर सदका दें। ये अमल मुमकिन मुसीबत को टाल सकता है और मरहूम की तकलीफ में कमी का बाइस भी हो सकता है। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदा मंद लगी हैं तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी भी रहनुमाई हो सके। और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि ख्वाब में मुर्दे को देखना महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम है। ये हमें हमारी असल मंजिल यानी आखिरत की याद दिलाता है। ये हमें अपने प्यारों के लिए दुआ और ईसाल सवाब की तरगीब देता है और कभी कभी हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई भी करता है। इन ख्वाबों से डरने के बजाय इनमें छुपे हुए पैगामात को समझने और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।